میرے نبی کا آپ تھوڑا سا مسکرا دیتے اگر بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا مسکرا دو میں بات آ رہی ہے اچھا یہ چیز ہوگی کب یہ ایک جملہ سوچنے والا ہے نا وہ جن کے نبی کا دعویٰ نہیں جن کے نبی کا دعویٰ ان کی کوشش ہے کہ ہم پھیل جائیں اور جن کے نبی کا دعویٰ ہے سوچنے والی ہے نا جن کے نبی کا یہ دعویٰ ہے ان کی کوشش کی شرط تک ہو دو وجہ ہیں پہلی وجہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں آج کی اس نشست میں محبت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی یہ جذبہ پڑے گا ہی نہیں پڑھنے کے لیے حضور کی محبت اور محبت کیسی ہو توجہ ہو کیسی ہو محبت حضور سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے آقا کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے حدیث سمجھیے سے حدیث ہے یوں سمجھیے فتویٰ ہے کیا ہے فتویٰ اور میرا نہیں میرے استاد کا نہیں میرے مرشد کا نہیں میرے ابا جی کا نہیں حضور کا آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم وہ شخص مومن ہے ہی نہیں حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وہ شخص مومن نہیں جس کے سینے میں والدین سے اولاد سے ہر رشتے سے ہر مال و دولت سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے جس دل میں عشق نبی نہیں ہے وہ دے بوٹے نو جڑا تو بڑھ دے وہ کملی والے دے نال کرو پیارے نا جھنڈے عشق نبی دے کٹ دے وہ پڑھ پڑھ کے درود حضور ہوتے سینے وچوں قدورتا کٹ دے وہ نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی میرا اینو چھڑ دے آخری نبی ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں سارے بولو میرے آقا کے بعد میرے آقا کے بعد میرے آقا کے بعد سارے بولو میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں کیوں مقصود کائنات بنا کر اللہ نے بھیجا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا میں چاہ رہا تھا کہ میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھوں اس لیے میں نے کہا کہ میں دور فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہد ابھی اتسایا نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ چندارے شب و رود دے اے نہ ہوندے ندارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا نہ کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف سلیحا نہ تختات تاجوں نہ سلطان نہ ہوتے نہ محلہ نہ والی نہ دروا نہ ہوتے نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نہ کہانی شناخہ نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا نہ ہوری کسے چیز دا اتشایا نہ ہوتا جو رب نے محمد بڑھایا نہ مقصود کائنات بنا کر اللہ نے بھیجا اچھا آقا فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کر اب ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں اور ہوش میں رہیے گا آپ کا خیال یہ ہونا کہ میں ادھر ادھر بھی دیکھتا رہوں اور بات سمجھ آ جائے تو یہ مشکل ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت جان بنا اپنی مجھے اپنی جان بنا سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کر اچھا آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے اتنی محبت کرو جتنی باپ سے کرتے ہو بڑی بات تھی اتنی محبت مجھ سے کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو بڑی بات تھی مجھ سے اتنی محبت کرو جتنے اہل و عیال سے کرتے ہو بڑی بات تھی یہ بھی بڑی بات تھی اتنی محبت مجھ سے کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو بڑی بات تھی لیکن آقا فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ کر اچھا ہم نے تو کہنا ہی ہوتا ہے نا کہ محبت ہے سوچنا تو نہیں نہ ہوتا پیارے آقا نے ایک دن حضرت عمر سے پوچھا
کتنی محبت ہے؟ والدین سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ اپنے مال دولت سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ وہ لوگ تھے وہی بات کہتے تھے جو دل میں ہوتی تھی۔ غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں۔ ذہن میں رکھیے گا آپ جملہ، غلامی رسول میں کہنا ہی ہے نا، کہہ دیا۔ کون سا کرنی ہے؟ کہنا ہی ہے نا، کہہ دیا۔ عمر مال و دولت سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ یا رسول اللہ۔ عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مومن نہیں ہو، عمر مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر نے ایک لمحے کو نگاہیں جھکائی، اپنے دل سے متوجہ ہوئے، اپنے دل کو ٹٹولا، پھر نگاہیں اوپر کی۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے۔ ہم نے تو کہہ نہیں ہے، صرف کہہ دیا۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے۔ عمر اپنی جان سے زیادہ؟ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب عمر کو آپ سے محبت ہے، فرمایا اب مومن ہو۔ یہ اس میں سکھانا تھا امت کو۔ عرض یہ کرنے چلا تھا آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے اتنی محبت کر، یہ کیوں فرمایا ان سب چیزوں سے بڑھ کر؟ اب توجہ رکھیے گا، وہ غلامی کا جو معنی ہے اور جو نعرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے بڑھ کر محبت کر؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تیری زندگی میں کوئی موقع آ گیا، غمی کا، خوشی کا، تجارت کا، معیشت کا، معاشرت کا، لین دین کا، صلح کا، رشتہ داری کا، جنگ کا، موقع آتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں۔ وہ موقع آ گیا، اس موقع سے متعلق ایک طرف میرا حکم، ایک طرف باپ کی بات، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف بیوی کی خواہش، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف بیٹے کی رائے، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف لیڈر کی بات، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف پیر کی بات، ایک طرف میرا حکم، ایک طرف مولوی کی بات۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیٹے کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے پیر کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے نہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب کسی موقع پر غمی کے، خوشی کے، معیشت کے، معاشرت کے موقع پر میرے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم آ جائے، سب کے حکم جوتے کی نوک پر رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جائے۔ بات سمجھ آئیے دوستو؟ اس لیے فرمایا اب یہ نعرہ لگایا کرو یہ سوچنے کے بعد کہ غلامی رسول میں۔ اچھا سنیے ایک اور جملہ، حضرات علماء کرام اس شفقت فرما رہے ہیں، ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ میرے باپ میرے قریب ہے، اولاد میرے قریب ہے، والد کا چہرہ دیکھوں حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالا رکھوں صدقے کا ثواب ہے، یہ میرے قریب ہیں۔ حضور کیسا قریب ہے، حضور کیسا قریب ہے، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، توجہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے بعد حضور ایسا قریب ہے کہ ایسا کوئی اور قریب نہیں۔ میں اس جملے کے لیے حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تو لیں۔ یار بولو یار، آپ بولو گے تو کسی کا بات ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تو لے، میرے تھانوی کا قول تو لے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام، تو چپ رہا مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے
مرنے کے لیے کوئی نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر حضور فرمائیں چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ حضور حکم فرمائیں چھلانگ لگا۔ بڑے عشق کی باتیں لوگ کرتے ہیں بازاروں میں کھڑے ہو کر۔ حضرت تھانی لکھتے ہیں اگر حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ ہماری جانوں پہ حق حاصل۔ اچھا توجہ، میں بات سن زیادہ لمبی نہیں لے کے جاتا۔ محبت ہوتی ہے غسل کی وجہ سے، حسین کو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، 99 ایک سائٹ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، سارے بولو ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ مدہوش تھے انہیں ہوش، ہاں مدہوش تھے۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے، جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے بے، کعبے کا ننگا طواف کرتے بے ہوش تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے بے ہوش تھے، باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ حضور کو دیکھا ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آ گیا، کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا اور جنگل کے دری دو، جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ ایسا ہوش آیا، جنگل پار کر گئے، دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائی، دریا میں رکھی۔ ارے ایسا ہوش آیا ہے کہ آپ انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے درائے۔ تھکے ہو اچھا توجہ، کیسا ہوش آیا، بڑی توجہ نوجوانوں، کیسا ہوش آیا، اور انہیں پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملا، محبت مصطفیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو، موسیٰ جی اللہ یہ جو علاقے ہیں نا ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ توجہ ہے، ان علاقوں کی حکومت میں اپنے اور یہ بات آتے اپنی قوم کو سنائی۔ اللہ فرما رہے فلاں علاقے جو ہے نا ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا۔ قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ سے کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس طور پہ گئے، اللہ میری قوم کہتی ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا ہمیں دے دے۔ اب آپ تھکے بیٹھے ہیں اور جملے بڑے عجیب سے آ گئے ہیں۔ جملے بڑے عجیب سے آگے ہیں، توجہ۔ اللہ میری قوم کہتی ہے یہ جو علاقے ہیں
तूने जो कहा कि अपने प्यारों को दूंगा, अपने प्यारों को दूंगा, तो हमें ही प्यारा बना ले, हमें ही दे दे। तवज्जो तवज्जो, आप सोए हुए ना होते तो मैं यहाँ पे 2-4 जुमले और फेंक देता। और दिल में एक बात आई ना उन प्यारों से मुतल्लिक, बनी इस्राइल की बात करूं, बनी इस्राइल की होश में बैठिएगा, बनी इस्राइल की बात। उनके दिल में उन प्यारों से मुतल्लिक एक दिल में बात आई कि ये जो उन्हें देनी है हमें दे दे। मैं अपने ज़ौक़ में तर्जुमा करने चला हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा इन्हें दूं जिनके लिए मनो सलवा उतारा, तो कहते हैं प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग। जलालपुर पीर वाले के गयूर दोस्तों चुप रहो, आपकी मर्जी। मूसा इन्हें दूं जिनके लिए मनो सलवा उतारा है, तो कहते हैं अब मिसाले मांग, अब लहसुन मांग, अब प्याज मांग। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अल्लाह की कौमे अमालिका से लड़ना है, तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला। तू जान, तेरा रब जाने, तू लड़, तेरा रब लड़े। उन्हें क्यों न दूं जिनके तन पर कुर्ता नहीं होगा, पाँव में चप्पल नहीं होगी, तपती हुई जमीन पर तबूक के सफर पर मेरे महबूब के चेहरे को देखते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए महबूब की सवारी के साथ साथ जिहाद में जा रहे हो। अगली बात सुनिए, मैंने ये एक झलकी आपके सामने रखी, अब दूसरी झलकी पे आई। दूसरी झलकी पे इसी से मुताल्लिक़ तो सिर्फ एक झलकी, तो जगह मेरी जाने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में पत्थर बांधे हुए, खंदक खोद रहे हैं। सहाबा ने पेट में एक पत्थर बांधा है, आका ने 2 पत्थर बांधे। अचानक से सहाबा आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह एक बड़ी सख्त चट्टान है, हमसे नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते मैं आता हूँ। आका तशरीफ लाए, कुदाल को अपनी नबूवत वाले हाथों में पकड़ा, जोर से ज़रब लगाई। ज़रब जो लगाई तो उस चट्टान के 2 टुकड़े हुए, रोशनी निकली। रोशनी को प्यारे आका ने देखा और सहाबा की जाने मुस्कुराते हुए देख के फरमाया सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। मुझे फारिस के महल। पहली बात हजरत मूसा को अल्लाह फरमाते हैं इन्हें क्यों दूं, दूंगा उन्हें, अल्लाह किन्हें देगा। तवज्जो तवज्जो दोस्तों तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊनल नबिय्यल उम्मी, उन्हें दूंगा जो मेरे उम्मी नबी के मुती होंगे। इत्तिबा करने वाले होंगे, मेरे महबूब के ताबेदार होंगे। तवज्जो, बड़ी एक बात आ गई है और मुझे 2 बंदे यूं नजर आ रहे हैं, वो बात भूल गए, बात भूल गए, वो अचानक से नजर आ गए। अब मुझे बात भूल जाएगी, आपके बात काम आएगी। तवज्जो, अल्लाह तुमको आलिम बनाए, खतीब बनाए। अब तवज्जो तवज्जो दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें दूंगा जो मेरे महबूब की इत्तिबा करने वाले। ये अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं उन्हें दूंगा।
اور حضور نے فرمایا مجھے فارس کے محل دکھ گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان دیکھیے, ان کا ایمان کیسے ہے. حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے, حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے, حالت یہ ہے کہ تمام قبائل مخالفت پہ اتر چکے ہیں, اور آقا پیشن گوئی فرماتے ہیں سپر پاور سے متعلق. تو صحابہ نہیں پوچھتے یا رسول اللہ کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ قاضی کا جملہ سن, آپ نے مسجد کو سجایا, یہ سجاوٹ نظر آ رہی ہے. آپ اپنی بیٹھک کو سجائیں, سجاوٹ نظر آتی ہے. تو اپنے گھر کو سجا, سجاوٹ دکھتی ہے. تو اپنی دکان کو سجا, سجاوٹ دکھتی ہے. جسے تو سجائے وہ سجاوٹ تو دکھے, اور جسے اللہ کہے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ, صحابہ کے دلوں کو میں نے سجایا. وہ کیسے پوچھ سکتے ہیں, وہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ اب توجہ, جو جملہ آپ کے کام آئے گا, ویڈیو والے بھیا میری جانب آ جائے, جو جملہ آپ کے کام آئے گا. پہلی بات, موسیٰ انہیں کیوں دوں, انہیں دوں گا جو میرے محبوب کے اتباع کرنے والے ہوں گے. دوسری بات, آقا فرماتے ہیں مجھے فارش کے محل نظر آ گئے, وہ اتباع کرنے والے جنہیں حکومت ملی اور جس کے دور میں فارس فتح ہوا اسے عمر کہتے ہیں. سارے بولو, میں کیوں عرض کروں اسے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. لیکن وہ جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ کام آئے گا, ابھی تک میں وہ تیار کر رہا ہوں, آپ اس میز پہ بھی بولے نہیں کہ میں جملہ دوں. اور مجھے دکھ نوجوانوں پہ لگ رہا ہے, سفید ریش بیٹھے اتنی محبت سے بول رہے ہیں, یہ جانو ان کی مسکراہٹ مجھے حوصلہ دے رہی ہے. تو سفید ریش بیٹھے, ان کی مسکراہٹ مجھے حوصلہ دے رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں انہیں دوں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرنے والے ہوں گے. میرا جملہ یاد ہے, انہیں دوں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرنے والے ہوں گے. جلال پور پیر والوں, میرا جملہ دایا گیا, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, بڑا دکھ ہوگا. انہیں دوں گا جو میرے محبوب کی اتباع کرنے والے ہوں گے. تو گویا قرآن نے بتا دیا, اللہ نے بتا دیا, دی ہے حکومت عمر کو, تو عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے, عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے, عمر کا ہر حکم اتباع رسول ہے, عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے, عمر کی ہر بات اتباع رسول ہے. عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے. عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اتباع رسول ہے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا ہے.
नारा नहीं बना जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूम ताबा का हाला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूम ताबा का हाला न जाएगा। अस्हाबो अहले बैते रिसालत के बैन में, अस्हाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रुहमा का हवाला न जाएगा। मोती चढ़े हैं, मोती मोला से मोती चढ़ चढ़ के दिखाए। अस्हाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रुहमा का हवाला। हज़रत से उमर फारूक के दौर में ईरान फतह हुआ, गुलाम आए, शहजादियाँ भी आईं। हज़रत उमर मिंबर रसूल पे बैठ के जलवा फरोज होके कहते, ये उसे दे दो, ये उसे दे दो, ये शहजादी है, इसे शहजादे को दे दो। शाहरबानो शहजादी हुसैन को बुलाया, कुरान से रुहमा का हवाला न जाए। हुसैन को बुलाया, हज़रत हुसैन तशरीफ लाए। हज़रत उमर फारूक ने हज़रत हुसैन का निकाह पढ़ाया। कल बोल लेना, जरूरी नहीं क्या कल यहाँ आना और बोल बोल के चले जाना। हज़रत हुसैन का निकाह पढ़ाया किसने? शाहरबानों से। ये वही शाहरबानों जो वाकई करबला में साथ थी, ये वही शाहरबानों जिनके बदन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, जिनसे इमामत का सिलसिला चला। उस इमामत की माँ शाहरबानो है और उसका निकाह खां उमर है। अस्हाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रुहमा का हवाला। ये कोई और तफरीक करे तो करे, हमारा अकीदा खूबसूरत जो हमें अकाबिर से पहुंचा है। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, सहाबा के भी दीवाने, अहले बैत के भी दीवाने। हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत का बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है। हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, बेखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन आमिल, हुसैन कामिल, हुसैन कारी है करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। लेकिन तिशंती दा रोल छड़ दे, अली दा सारा घराना पाके। दिल दिलबरा भी हुसैन है, ग़मे आशिका भी हुसैन है। आखिरी दो जुमले हैं, मैं जा रहा हूँ। दिल दिलबरा भी हुसैन है, ग़मे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। सरे आस जहाँ फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जावी हुसैन है, वहाँ एक जावी हुसैन है। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा।